میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور احمد جاوید صاحب کے تعارف کے لیے میں شاہد عوان صاحب پہ چھوڑتا ہوں۔ ویسے تو میں اپنے زمانے طالب علمی سے واقف ہوں اور ان کے دوستوں سے بھی واقف ہوں، تو شاہد عوان صاحب مجھے خود ہی کرواتے ہیں۔ جی میرے خیال سے ہم نے تعارف کے لیے آپ کو زحمت دی ہے اور ایک بہت تفصیلی اور بھرپور تعارف، لیکن ایک بالکل ابتدائی سی بات کہ شاید کوئی ایسا فرد ہو جو آپ کو ابھی تک نہ جانتا ہو۔ احمد جاوید صاحب بنیادی طور پر شاعر، ادیب، دانشور، مربی، صوفی اور میرا خیال ہے باقی یہ اپنے گفتگو میں خود ہی ان تمام پہلوؤں کی وضاحت کریں۔ تو احمد جاوید صاحب پلیز۔ ان کی گفتگو کے بعد آخر میں ہم سوال جواب کے لیے کچھ وقت رکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی اللہ نبی کے پاس۔ اپنے بارے میں گفتگو کرنا شخصیت کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے، تو حتیٰ کہ اپنے بارے میں گفتگو سننا بھی گویا شخصیت میں گراوٹ کا ایک مظاہرہ ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ میں صیغہ واحد متکلم میں اپنی داستان حیات کسی بھی عنوان سے سناؤں، اور سچی بات یہ ہے آدمی کی زندگی میں، آدمی کے بنیادی تصورات میں اور شخصیت کو بنانے بگاڑنے کے محرک کے طور پر حافظے کی بہت اہمیت ہے۔ تو میرا حافظہ بھی الحمدللہ اچھا ہے، مجھے 4-5 برس کی عمر سے اپنی زندگی یاد ہے، لیکن اس حافظے کی اچھائی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹس میں جو چیز سب سے زیادہ غائب ہے، جسے یہ پکڑتا نہیں ہے، جسے یہ اپنے اندر محفوظ نہیں کرتا، وہ میں خود ہوں۔ تو مجھے مطلب یہ کہ بہت ہی ندامت اور بہت زیادہ محنت کا احساس ہو رہا ہے، اور کیونکہ میرے اندر وہ قدرت کلام اور خلاقی نہیں ہے، شخصیت میں ادرنیس کا ایلیمنٹ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار خود پیدا کر سکے، تو ورنہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈھل جاؤں، یعنی میں اپنی داستان سناؤں وہ کے صیغے میں، ایک غائب کردار کے طور پر، لیکن تحریر میں تو میں کا وہ بن جانا ممکن ہے، تقریر میں شاید ممکن نہیں، یا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرے یہ مطلب یہ تمہید میں کچھ کلمات عرض کر رہا ہوں تاکہ اسی کے مطابق امیدیں باندھی جائیں کہ میں نے اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہر شعبے میں اتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک کشکول کی طرح گزری ہے جو اللہ کے فضل سے کبھی خالی نہیں رہا۔ تو میں نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب کچھ میرے اساتذہ اور میرے دوستوں کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ جب ذہن میں پہاڑ کا تصور محکم ہو جائے تو ذرے کو اپنی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے،
یہ میرا اسلوب زندگی ہے. میں نے پہاڑوں کو دیکھ رکھا ہے تو اپنی ذرگی کی طرف میری توجہ الحمدللہ کبھی نہیں رہی. تو میری داستان حیات ایک اجتماعی نوعیت رکھتی ہے، کوئی شخصی اور انفرادی معاملہ نہیں ہے. تو یہ سوچ کے میں نے یہ دعوت قبول کی کہ اس طرح شاید بعض گمنام عظمتوں کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا، بعض بڑے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی جو معروف نہیں ہیں. تو اب رسمی آنکھوں کے سنوارنے کا بایولوجیکل پہلو جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس پہلو سے میں 1953 یا 55 میں ہندوستان کے صوبے یو پی کے ایک شہر الہ آباد کے ایک گاؤں سید سراواں میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا. تو یہ الہ آباد وہی ہے جہاں کے یا تو اکبر مشہور ہیں یا امرود مشہور ہے. تو اسی الہ آباد کے ایک گاؤں میں سید سراواں نام تھا. اور اس گاؤں کی ایک خصوصیت ہے جو آج تک برقرار ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے، مسلم اقلیت کا گاؤں ہے. تو وہاں رہنے والے تمام لوگ تعلیم یافتہ ہیں، یعنی میرے پردادا سے آج تک کی نسلیں تعلیم یافتہ ہیں، دونوں معنی میں. جدید تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے اور مخصوص حضرات دینی علوم میں بھی ایک ماہرانہ دسترس رکھتے ہیں. تو یہ روایت وہاں ہے. اس میں میرے دادا نسبتاً ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے. وہ انگریزی کے استاد تھے، الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے تھے، لیکن اپنے گاؤں سے محبت اتنی تھی کہ وہ روز 30-40 میل یونیورسٹی جاتے تھے اور واپس اپنے گھر یعنی اپنے گاؤں تشریف لایا کرتے تھے. علی امیر صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، اور ایک چیز ہوتا ہے نا کہ شعور اپنے ادراک کے بغیر تربیت پاتا ہے. شعور کی تربیت کا سب سے اہم اور سب سے مؤثر دور وہ ہوتا ہے جہاں اسے خود اپنا ادراک نہیں ہوتا، جہاں وہ ذہنی حیثیت سے زیادہ ایک وجودی میکینزم کی صورت رکھتا ہے، یعنی بچپن کا ذہن. تو اس دور تشکیل میں، یعنی جہاں شخصیت کی تشکیل کا گویا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں جہاں علم دوستی عام تھی، مہمان نوازی عام تھی، اور اپنی تہذیبی اقدار پر ایک عاجزانہ فخر کے ساتھ رہنے کی روش عام تھی. تو میرے دادا بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت اچھی لائبریری کے مالک تھے، اور میں 3-4 برس کی عمر ہی میں ان کی کتابیں چھو کر گویا ایک ایسی تسکین حاصل کر لیتا تھا جو اس عمر کے بچے اپنے پسندیدہ کھلونوں کو چھو کر حاصل نہیں کرتے. تو میرا زیادہ وقت جو ہے وہ ان کے کتب خانے میں ادھر ادھر کتابوں کو چھوتے ہوئے اور بعض کتابوں کو ڈرتے ڈرتے کھولتے ہوئے گزرا. میں ایک حرف نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن کتابوں سے کتاب کے کانٹینٹ کیا، اس کے نام سے مکمل ناواقفیت کی حالت میں کتاب کی جو کشش اس وقت محسوس ہوتی تھی، وہ کشش اب ماند تو پڑ گئی ہوگی، اس میں اضافہ کوئی نہیں ہوا جب میں کتاب کا کم از کم نام پڑھ سکتا ہوں. تو وہ ایک
تعلق کتاب سے اور آدمی سے۔ میں نے اپنے دادا کے گھر میں 2 چیزیں گویا طبیعت میں جذب کیں، ذہن ہی میں قبول نہیں کیں، بلکہ وہ طبیعت میں جذب ہو گئیں کہ دنیا میں کتاب اور انسان سے حسب مراتب تعلق رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت لازمی ہے، یہ بہت پروڈکٹیو ہے۔ آدمی سے تعلق کے آداب نبھانا یہ گویا میرے وجود کی تعمیر کرتا ہے، اور کتابوں کے ساتھ تعلق کے بہاؤ کو اپنے ذہن اور دل میں ایک ساتھ محسوس کرنا، اس سے میرے اس شعور کی تشکیل ہوتی ہے جو ذہن تک محدود نہیں ہے، کیونکہ لا علمی کی حالت میں کتاب کی کشش کو محسوس کرنا یہ اس بات کو گویا ایکسپیرینس کروا دیتا ہے کہ شعور کی پرورش کا پورا لوکیل صرف ذہن نہیں ہے۔ جب تک ذہن قلب سے تصدیق نہ پائے، اس کے لیے اس کا کوئی تصور اور خیال فلفلنگ اور باعث تسکین نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ میرے اندر دل اور دماغ کی یکجائی کے خدا داد اسباب چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، تو اس کا وہ ٹھیک ہے کہ اس اثر کو میں پروان نہ چڑھا سکا ہوں، لیکن جس وقت تک میری ذمہ داری خود مجھ پر نہیں تھی، اس وقت تک کا ماحول ایسا ہی تھا کہ اگر مجھے توفیق ملی ہوتی، اگر مجھ میں کوئی واقعی کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی، تو میں ان ماقبل شعور اثرات کو استعمال کر کے آج شاید کچھ بن سکتا تھا، لیکن بہرحال تو تحفہ ضائع بھی ہو جائے تو شکریہ واپس نہیں لیا جاتا، تو تحفہ ضائع ہو گیا لیکن تشکر دل میں بہت گہرائی تک ہے۔ تو میرے دادا فارسی اور انگریزی میں شاعری کرتے تھے، اور میں نے محمد حسن عسکری کے علاوہ صرف ان کو دیکھا ہے کہ ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے تقریباً ہر کتاب ان کے نوٹس سے رنگین ہوتی تھی، یعنی وہ کتابیں صرف جمع نہیں کرتے تھے، انہیں غور سے پڑھتے تھے، ایک صاحب رائے قاری کی حیثیت سے۔ تو بہت بعد میں نے جا کے ان کے انتقال کے بعد ان کی کتابیں دیکھیں، تو وہ نوٹس ایسے ضرور ہیں کہ ان کے کئی جرنلز بن سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کا ایک واقعہ میں ایسے ہی شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، میری دادی صاحبہ جو تھیں وہ فارسی اور اردو میں بہت درک رکھتی تھیں، بہت خوش خط تھیں، اور خواتین کا خط بعض وجوہات سے مطلب خوش نویسی کی روایت سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن وہ بہت خوش خط تھیں، اور میں نے فارسی جو ہے وہ انہی سے سیکھی ہے، اور ان سے اس طرح سیکھی کہ بعد میں فارسی کی باقاعدہ تعلیم و تحصیل کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو اس پس منظر میں یا اس ماحول میں بہت چھوٹا تھا، تو میں کوئلہ پکڑ کے، وہ میرے دادا کو ایک جنون تھا کہ گھر کا رنگ اندر سے باہر تک سفید ہونا چاہیے، تو وہ سفیدی کرواتے تھے گھر میں، اور بہت باقاعدگی سے، ان کے مزاج میں ایک نفاست تھی۔ تو میں نے کوئلہ پکڑ کے، وہ گاؤں میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، تو ان ستونوں پر اور باہر کی دیواروں پر پتہ نہیں کیا کیل کانٹے بنا دیے، لیکن سب کالی کر دیں۔ تو
میری دادی کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئیں. انہوں نے کہا اب تمہارے دادا بہت زیادہ ناراض ہوں گے، تو اب تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے اپنے دوسرے دادا کے ہاں چلے جاؤ، تو اتنے میں انہیں منا لوں. تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ آئے اور وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں یہ ساری نقاشی میں نے کر رکھی تھی. تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو میں سامنے کھڑا تھا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ یہ میں نے کیا ہے. تو وہ ایک دم ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا، یعنی غصے کی جگہ کوئی مطلب ملائمت سی آ گئی، اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں نے انگریزی لکھی ہے. اس پہ وہ خوش ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا انگریزی لکھنے کے لیے کاغذ پینسل میں دے دوں گا، انگریزی دیواروں پر نہیں لکھی جاتی. تو مطلب یہ ایک ایسا اگر اس دن وہ مجھے اس عمل پر ڈانٹ دیتے اور اس دن اس عمل پر اگر مجھے کسی سزا یا توہین و تحقیر کا سامنا کرنا پڑتا، تو میں آج کہہ سکتا ہوں تیقن کے ساتھ کہ میری شخصیت کی چند بنیادیں غیر حاضر اور غیر موجود رہ جاتی اگر اس دن وہ روک دیتے. تو ایسے لوگ تھے، بصیرت والے، فراست والے، احساس ذمہ داری والے، آدمی کو اندر تک جھانکنے والے. تو اسی پیریڈ میں میں ایک بہت ہی بڑے آدمی کی جیسے یوں سمجھیں کہ ان کی عظمت کی بجلیاں مجھ پر کڑکیں. یعنی اس عمر میں مجھے محسوس ہوا کہ میں گویا عظمت کی بجلیوں کے کڑکے کا شکار ہو رہا ہوں. یہ بجلیاں مجھ پہ برس رہی ہیں عظمت کی، بلندی کی. اور وہ صاحب تھے افضل نائب جی. ہمارے گاؤں میں ایک 2 کمروں کا اسکول تھا، پرائمری اسکول. تو مجھے 5 برس کی عمر میں وہاں داخل کروایا گیا، جہاں مونڈھا یا بوریا اپنے ساتھ طالب علم کو لے جانا پڑتا تھا. تو وہاں افضل نائب جی ایک صاحب تھے جو میرے دادا ہی کے ہم عمر تھے، وہ پڑھاتے تھے. تو انہوں نے مجھے کسی بات پر کسی دن ڈانٹ دیا. تو میں نے آ کر اپنی دادی سے شکایت کی کہ آج افضل نائب جی صاحب نے میری بڑی بے عزتی کی. تو دادی بھی ظاہر ہے وہ اپنے پوتے کی محبت میں تھیں. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے دادا آ جائیں تو ان سے کہوں گی. تو میرے دادا جب زنان خانے میں آئے کھانا کھانے تو میری دادی نے ان سے ذکر کیا کہ افضل نائب جی نے اس کی بڑی بے عزتی کی ہے. تو میں سامنے تھا تھوڑا صحن کے دوسرے کنارے پر. تو انہوں نے مجھے اشارے سے طلب کیا اور کہا کہ کیا افضل نائب جی کی تم نے شکایت کی ہے اپنی دادی سے؟ تو میں نہیں سمجھ سکا. میں نے بہت اکڑ کے کہا جی ہاں کی ہے. اب میری ساری اکڑ ان کی بنیاد پہ تھی. تو انہوں نے میرا کان پکڑا اور ایک تھپڑ منہ پہ لگایا، کہا کہ افضل نائب جی کو تم جانتے نہیں ہو، ہم ایسے لوگ ان کے بوٹ کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ وہ آئی سی ایس کر کے مستعفی ہوئے تھے. آئی سی ایس میں کامیاب ہو کر کہیں پوسٹ ہو کر اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا اور مسلمانوں میں تعلیم دیہات میں دیہات کی مسلم آبادی میں تعلیم کے فروغ کا مشن مطلب چلایا. تو ان کے 2000 سے زیادہ اسکولز تھے اور مطلب
جب اس تعارف کے بعد افضل نائب جی صاحب کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پروں کے بغیر بھی اڑا جا سکتا ہے، کوئی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ قد جسم کا نہیں ہوتا، قد داوری کے پیمانے دوسرے ہوتے ہیں۔ مطلب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ گویا عظمت کا ذائقہ اپنی ذائقہ ناشناس ذہنیت کے ساتھ چکھا افضل نائب جی صاحب کو دیکھ کر۔ اور افضل نائب جی یقیناً ایسے آدمی تھے کہ ایسے اگر 10-20 آدمی ہمارے ملک کو میسر آ جائیں تو اس ملک میں ٹیڑھ کے بہت زیادہ اسباب دور ہو سکتے ہیں۔ مطلب پھر بعد میں انہیں دیکھتا رہا، ان کے انتقال تک میں نے انہیں دیکھا۔ تو یہ بھائی ایک حصہ ہو گیا کہ کہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں رہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ جب مجھے اپنے فرد ہونے کا احساس ہوا، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ شخصیت کا اصل ذوق بچے کو حاصل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ ذوق کرپٹ ہوتا جاتا ہے۔ تو میں کے بغیر شخصیت کے احوال میں رہنا یہ بچوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم میں کے ساتھ جب اپنی شخصیت کو دیکھتے اور جھیلتے ہیں تو اس سے ہماری شخصیت اور ہمارے اپنے ذہن میں، ہمارے ہی تصور میں ڈسٹارشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ وقت آیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں ہوں، وہ ہے، یعنی شخصیت میں کی آمیزش ہونے لگی، میں کی جبری آمیزش ہونے لگی، تو وہ اس وقت مطلب مجھے ناقابل یقین حد تک بڑے لوگ ملے ہر اس شعبے میں جہاں میں گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مطلب میں قسمیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میری داستان نہیں ہے، میرے دوستوں، میرے استادوں کی سوانح ہے۔ تو میری زندگی میں کسی بھی غیر حاضر چیز کی طرح ہوں۔ تو اس گفتگو میں بھی انشاءاللہ مطلب میں ایک میڈیم ہوں، ایک حادثاتی میڈیم ہوں، تو وہ شاید اس حوالے سے تو آئے، لیکن یہ بہرحال پتہ چل جائے گا۔ اور آج کے نوجوانوں کو خاص طور پر شاید انسانی شخصیت کی بڑائی کی اتنی جہتوں کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے جو میری نسل کے لوگوں کو ہوگا۔ تو آج گویا بڑائی کا غیر شخصی امنگ کے ساتھ اپنی شخصیت کو تکمیل کے عمل میں ڈالنے کا دور بیت گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ اپنی اپنی شخصیت اور اس شخصیت کے بارے میں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے پنجرے میں بے دست و پا پڑے ہوئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اس پر خوش بھی ہیں، اس پر مطمئن بھی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بحران اور بہت بڑا زوال آیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ عرض کروں کہ بڑے لوگ ہوتے کیا ہیں، زندگی میں بڑائیوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے سے پہلے پان کھا لوں۔ تو پان کھانے کی جناب میں نے آفیشیل اجازت مانگ رکھی ہے ان سے۔ اچھا
نہیں اچھا بھائی وہ تو ہے نہیں، وہ ڈسٹ بن جو ہے نہیں اچھا ارے بھائی ہماری روایت کے سب سے بڑے عارفوں میں سے ایک اور مجذوبانہ اور عارفانہ شاعری کو جمع کر لینے والے امام الشعراء، یعنی جذب اور عرفان جس میں جمع ہو جائے اس کی شخصیت میں کوئی امکان تشنئ تکمیل نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہمارے مولانا روم تھے کہ جن کی شخصیت میں جذب اور تعقل، جذب اور عرفان، دل اور ذہن اپنی انتہائی حدوں پر پہنچ کر یکجان ہو گئے تھے۔ یار یہ مجھ سے فرما دیجیے۔ تو ان کا ایک مصرع ہے غزل کا کہ درد و چشم من نشیں اے آن کے از من تری۔ تو یہ فارسی میں کرافٹ بھی نیا ہے، یعنی مولانا کرافٹ میں، انٹلیکچول کانٹینٹ میں اور پیشن کانٹینٹ میں تینوں میں بے نظیر ہیں، اور ان کی اس بے نظیری کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ درد و چشم من نشیں اے آن کہ از من تری، کہ میری دونوں آنکھوں میں آ جائیے، میری دونوں آنکھوں میں سما جا، اے وہ کہ جو میں سے زیادہ میں ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ مصرع پڑھا بعد میں ہے، اس کے معنی کو لیو پہلے کیا ہے اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بذات کے مطابق۔ تو میں نے پرائمری اسکول کی تعلیم کے دور میں ایسے اساتذہ دیکھے کہ اگر مجھے رومی کا یہ مصرع اس وقت یاد ہوتا تو میں اس مصرعے کے علاوہ انہیں کسی اور کلمے سے مخاطب نہ کرتا۔ تو ایسے استاد ملے جن سے یہ کہا جا سکتا ہے، عرض کی جا سکتی ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، اور اس چیز کو اپنی مرکزی آرزو بنایا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں اور وہ یہ مان لیں کہ درد و چشم من نشیں اے آن کہ از من تری۔ اب کبھی خیر موقع ملا تو اس مصرعے کا جو جہان معانی ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں تجھے ایسا دیکھوں کہ میرا مادہ بصارت بھی تو بن جائے، یعنی اس کا سب سے ہلکا مطلب یہ ہے۔ تو
تو ایک شاگرد، ایک ناچیز شاگرد جو اپنے استاد کی بڑائی کے احوال تو اپنے بس بر جذب کرتا ہے، لیکن اس بڑائی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے قیمتی تجربات وہ ہوتے ہیں جو ایکسپلینیبل نہ ہوں، جس میں ذہن کی آمیزش کم سے کم ہو۔ ذہن چیزوں کو چھوٹا بننے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ذہن کی آمیزش کے بغیر بڑے لوگوں کا تأثر قبول کیا۔ تو ان میں مثال کے طور پہ مطلب ایک لائن ہے پرائمری اسکول ٹیچرز کی یا لوور سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی، ایک لائن ہے جس میں سے ایک فرد جو ہے وہ مطلب یہ کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بلندی پہ نصب مقناطیس ہے۔ تو مجھے اللہ کے فضل سے پرائمری اسکول میں ہی ایسے ٹیچرز ملے جن کے بارے میں یہ کہنا واقعاً روا ہے کہ وہ مقناطیس تھے لیکن بلندی کی طرف فکسڈ، اور وہ ایسے مقناطیس تھے کہ ہمارے اوپر لگا ہوا زنگ ان کی کشش کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان میں سے ایک صاحب تھے، وہ حساب پڑھاتے تھے۔ اچھا، مجھے کیونکہ یہاں کا تجربہ نہیں، یہ ٹھیک چل رہا ہے نا شاہد اعوان صاحب؟ اچھا، تو وہ حساب پڑھاتے تھے، ان کا نام تو عبد المجید صاحب تھا، تو لیکن ان کو ان کے نام سے لڑکے کم پہچانتے تھے۔ ان کا عرف تھا ابا جان، سب لوگ انہیں ابا جان کہتے تھے، حتیٰ کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی انہیں ابا جان کہتے تھے۔ تو وہ اس وقت میرا خیال ہے 70 کے پیٹے میں تھے، اور میں نے اتنا ایکٹیو فزیکلی فٹ بوڑھا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب وہ بالکل ایتھلیٹس کی طرح تھے، اور ان کے سفید بالوں کے سوا ان میں بڑھاپے کے کچھ آثار نہ تھے۔ مطلب بہت تیز چلتے تھے، بہت گونجتی ہوئی آواز تھی۔ مطلب ایک سچا آدمی جس کی شخصیت میں گہرائی ہو، اس کی آواز جیسی ہوتی ہے ویسی ان کی آواز تھی، سخت، تہدار اور گونج رکھنے والی۔ تو حساب سے مجھے جتنی نفرت اس زمانے میں تھی، وہ مطلب اب اسے میں نفرت کا عنوان تکلفاً نہ دوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مزاج کی دوری اب بھی وہی ہے۔ تو بہت ہر ماہانہ امتحان میں فیل ہوتا تھا، ششماہی امتحان ہوتے تھے، اس میں بہت محنت کر کے جو ہے وہ پاس ہونے کے لائق نمبر لیتا تھا۔ تو اور عبد المجید صاحب جو ہیں، یہ راتوں کو بھی کلاس لیا کرتے تھے امتحانات کے قریبی زمانے میں۔ مطلب ایسے ٹیچر تھے کہ وہ راتوں کو کلاس لیتے تھے اپنے گھر میں، اور چائے وغیرہ یا کسی کو کھانا کھانا ہے تو وہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی امتحان میں میرے 72-74 نمبر آ گئے۔ تو اب 72 آج کی طرح فیاضی سے، جو دراصل بخل ہے، زیادہ نمبرز دینے کا رواج نہیں تھا، یہ فیاضی اسراف ہے۔ تو اس زمانے میں تو 70-72 نمبر 100 میں سے آ جائیں تو وہ ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا۔ تو 72 نمبر یا 74 نمبر میرے آئے، اور یہ بڑی کامیابی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کلاس میں کہا کہ ڈیسک پر کھڑے ہو جاؤ۔
اب ڈیسک پر کھڑا ہونا گویا دوسرے طالب علم کے منہ پہ کالک ملنے کا عمل ہے. تو ڈیسک پہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے اتنے نمبر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ کس کی نقل ماری تھی. اب وہ ساری اب جا کے بڑھاپے میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کا یہ سارا عمل میری اصلاح اور تربیت کے لیے تھا. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے شاباش دے دیتے تو شاید میرے لیے اتنی مفید نہ ہوتی جتنی ان کی وہ ڈانٹ آگے چل کر میرے لیے فائدہ بخش ہوئی. تو اس مزاج کے وہ آدمی تھے، اور ان کی ایک چیز بتا کر میں پھر دوسری طرف جاتا ہوں. کہ ابا جان جب فوت ہونے لگے تو ان کی عمر 90 سے اوپر تھی. میں بھی ان کا کلاس روم شاگرد نہیں رہا تھا، میں بھی مطلب ملازمت کرتا تھا. تو میں کراچی گیا، اتفاق سے مجھے پتہ چلا کہ ابا جان سخت علیل ہیں. تو میں ان کے گھر حاضر ہوا، اور مطلب جس وقت میں حاضر ہوا سمجھیں 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو میں نے جا کے دستبوسی کی، اپنا نام عرض کیا، تو وہ مجھے پہچان گئے، اور یہ کہہ کے پہچانے کہ اتنے نالائق شاگرد کو کبھی کوئی استاد بھول سکتا ہے. تو پہچان کے پھر میں بڑا افسردہ بہت بستر پہ لیٹا ہوا. ایک آدمی جس کو آپ 100 میٹرز کی ریس میں اعتماد کے ساتھ بڑھاپے میں اتار سکتے ہوں، اس کو بستر پہ لیٹا دیکھ کر جو کیفیت ہوئی. تو خاصی دیر میں بیٹھا رہا. اس کے بعد اجازت چاہی. تو مصافحہ جب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میرے ہزارہا شاگرد ہیں، اور میرے 4-5 بیٹے ہیں. میں تمہیں گواہ بنا، کیونکہ یہ میرا آخری وقت ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ہر شاگرد سے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی ہے. اب اس جملے کو سچائی سے کہنے والا استاد اگر تعلیمی اداروں میں موجود نہیں ہے تو وہ جہل کی ترویج کے سوا کیا کر رہی ہیں. کیونکہ علم جو ہے وہ استاد کی محبت سے حاصل ہوتا ہے. علم استاد کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. تو ایسی یعنی کہ درجۂ محبوبیت پر فائز اساتذہ کے فقدان کے ماحول میں جو بھی تعلیم دی جائے گی وہ حافظے کے پست ترین معطل حصوں تک محدود رہ جانے کے علاوہ اور کیا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم علم اور زندگی کے درمیان ایک فاصلے کی پیدائش کو نہ صرف یہ کہ قبول کر چکے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی تمام قوت حرکت کو وہ فاصلہ بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر علم کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں نا، استاد کی محبت اور محنت، اور محنت کے لیے وقت درکار ہے. تو اب اگر کسی شخص کا زیادہ وقت کتب بینی میں صرف ہو جائے تو اس سے اخلاص رکھنے والے عزیزوں اور دوستوں میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ خیالات کی دنیا کی شہریت اختیار کرنے چلا ہے واقعات کی دنیا کو چھوڑ کر. تو ہم نے خیال اور واقعے میں اتنا بڑا تضاد اور اتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا ہے کہ اس خلا کی موجودگی میں
ہماری شخصیت میں موجود ذرا بڑے اور ذرا سبلائم عناصر کی تسکین کا، ان کی تربیت کا، ان کی نشو و نما کا کوئی سامان ہی نہیں رہ گیا۔ تو ایسے یہ وہ استاد تھے جو مطلب یہ ان کے آخری 2 دن کی بات میں بتا رہا ہوں کہ تم گواہ رہنا، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے ہزاروں شاگردوں سے اتنی محبت کرتا رہا ہوں جتنی محبت اپنی سگی اولاد کے لیے محسوس نہیں کی۔ اب یہ فقرہ ہی اتنا بڑا ہے، اس فقرے کو ذرا سا محسوس کر لیں اگر ہم آپ کے ایک استاد کی زبان سے نکلا ہوا یہ سچا فقرہ، اگر اس کو ذرا دیر ہم اپنے اندر گونجنے کی اجازت دے دیں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں تو ہماری شخصیت میں جو پاتال کی طرف لڑکنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے وہ تھم جائے گا۔ تو انہی ادوار میں میں 8ویں میں تھا جامعہ ملیہ میں، تو ایک استاد تھے مظہر عرفانی صاحب، وہ شاعر بھی تھے، انگریزی پڑھاتے تھے اور بہت سخت تھے، مطلب مار پیٹ یہ سب بہت تسلسل کے ساتھ تھی، مطلب ان کا کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے جس نے ان سے بارہا مار نہ کھائی ہو۔ تو ہم نے بھی کھائی، جیسے میرے استاد مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد ان کی پٹائی کرتے تھے قمچیوں سے، وہ جو کچی شاخیں ہوتی ہیں ان سے، جس کا بدن پہ نشان پڑتا ہے۔ تو ایک درس میں فرمایا اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے استاد مرحوم نے میری جتنی پٹائی کی ہے اس کے نشانات میری کمر پہ مدتوں رہے، افسوس اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ نشانات فضیلت، وہ نشانات مغفرت میری کھال پر سے مٹ گئے۔ تو وہ مطلب بہت پٹائی کرتے تھے، اور پٹائی بھی وہ جو ٹیلی فون کی تار ہوتی ہے نا، یا باریک الیکٹرک کی تار، اس کا کوڑا سا بنایا ہوا تھا اس سے۔ تو خاصی مدت بعد ایک مشاعرے میں کراچی میں، مجھے مشاعرہ کیا تھا، وہ شعری نشست تھی کسی گھر میں، تو ان لوگوں نے مجھے یہ سوچ کر صدارت دے دی کہ میں کراچی چھوڑ کر باہر جا چکا تھا، کراچی عارضی طور پر آیا تھا ملنے، تو میں اس کی صدارت کر رہا تھا، تو دیکھا کہ مظہر عرفانی صاحب بالکل ضعیفی کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں، تو میرے تو ایک تھرتھری سی بند گئی، میں فوراً دوڑا اتر کے ان کی طرف گیا اور جا کے انہیں لایا پکڑ کے اور صدارت کی مسند پہ بٹھا دیا۔ تو اس دوران میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں ہوں، تو بڑے خوش ہوئے اور صدارت کی مسند پہ انہیں بٹھایا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ صدر محفل یہ ہیں، تو کچھ دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ صدارت اصل میں میری تھی، میں نے انہیں مسند پہ بٹھایا۔ تو اسی وقت زور سے کہا کہ یہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کی کیا مجال کہ میری موجودگی میں صدارت کا، اس طرح سے میری موجودگی میں صدارت کا۔ اب یہ سب جملے جو ہیں، یہ سب فقرے یا اس طرح کے اپنے بڑوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بخدا میرا اندوختہ حیات ہیں، اور بخدا مجھے اپنی طرف شوق سے اور رغبت سے نہیں دیکھنے دیتے۔
تو ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ جو گویا یہ طبیعت میں ایک میلان پیدا کر دیتے تھے، جو طبیعت کی ریکنڈیشننگ اس طرح کر دیتے تھے کہ آدمی اپنی طرف راغب نہ ہونے پائے، اپنی جانب مائل نہ ہونے پائے۔ تو جو آدمی بھی اپنی طرف راغب اور مائل ہو جاتا ہے اس کے اندر نمو کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ وہ گیون کنڈیشنز میں اپنی طرف مائل اور راغب ہے نا، تو ان گیون کنڈیشنز میں انقلاب لانے، تبدیلی کرنے، بڑھاوا دینے، اضافہ کرنے اور ارتقاء پذیر رکھنے کی اسے پھر کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اساتذہ ماشاءاللہ اتنے ذمہ دار، اتنے مخلص، اتنے محبت کرنے والے، اتنے فادر لائک تھے کہ انہوں نے ہماری پسند ناپسند، ہماری خواہش وغیرہ کو نہیں دیکھا، ہمارے مفاد کو دیکھا، ہمارے مستقبل کو دیکھا، ہماری شخصیت پر نمو پانے کے ان دروازوں کو کھولا جن دروازوں سے ہم یا تو ناواقف تھے یا ہمارے اختیار پر اگر چھوڑ دیا جاتا تو ہم ان دروازوں پر دستک تک نہ دے سکتے۔ تو بڑے احسانات ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ سن 68 تھا، 1968 میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ تو مجھے میرے ایک کلاس فیلو نے، میں شاعری کرتا تھا بے وزن۔ اچھا یہ بتانا میں بھول گیا کہ میں اپنے خیال میں شاعر 7-8 برس کی عمر میں بن چکا تھا۔ تو سن 68 میں سنجیدگی سے خود کو شاعر سمجھنے لگا تھا اور اپنے کچھ مقاصد بھی طے کر لیے تھے کہ فراق کو کراس کرنا ہے، فیض کو پیچھے چھوڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ زمانہ تھا اپنی کلاس میں، مطلب میں ڈیبیٹر بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اور ان دونوں حیثیتوں سے اپنی کلاس یا اپنے اسکول میں مشہور بھی تھا۔ تو میرے دوست جو میرے کلاس فیلو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ بہت مشہور شاعر ہیں اور بہت شہرت یافتہ آدمی ہیں، بہت قابل اور بہت ذہین اور بہت شفیق انسان ہیں، تو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ تو میں نے کہا ضرور ضرور، مجھے بہت کشش محسوس ہوئی، اور ساتھ میں یہ کہ انہیں جا کے اپنی شاعری سناؤں گا اور ان سے داد حاصل کروں گا، یہ مطلب ایک منصوبہ تھا۔ تو میں نے اصرار کر کے اس لڑکے سے جلد از جلد ملنے کو کہا، تو وہ مجھے لے کر، میں گورنمنٹ ہائی اسکول جیل روڈ کراچی میں پڑھتا تھا، اور یہ وہی اسکول اور وہی سال ہے جس سال اور جس اسکول میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے الطاف حسین صاحب بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ یقیناً میری خوش قسمتی کہ وہ سائنس میں تھے، ہم آرٹس میں تھے۔ تو وہ بہرحال وہ مجھے جہانگیر روڈ لے کر آئے۔ جہانگیر روڈ جیل روڈ کے نزدیک ہے۔ جہانگیر روڈ کے ایک گھر میں لائے مجھے، اور ایک صاحب اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس پہ چارپائی ڈالے ہوئے نیم دراز حالت میں لیٹے ہوئے تھے، اور
دو چار آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ملاقاتی. تو انہوں نے جا کے سلام کیا، میں نے بہت ادب سے سلام کیا. انہوں نے کہا کہ سلیم چاچا یہ میرا دوست ہے، یہ شاعر ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. تو وہ بڑے لہک کے بہت شفقت سے انہوں نے ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ تھپکا اور کہا بیٹھو بیٹھو، بڑی خوشی ہوئی. وہ سلیم احمد تھے. تو وہاں بیٹھے تو کچھ دیر بعد مجھے بے چینی لگی ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے میرا کلام تو سنے، کلام بلاغت نظام. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں بھائی کچھ کہتے ہو تو سناؤ. تو اچھا نہیں، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ شاعری پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا پڑھی ہے، اور واقعی پڑھی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کے بھی اشعار یاد ہیں. تو اس زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا نقش، وہ ادبی ڈائجسٹ تھا، اس میں دیگر رسائل سے منتخب کر کے نظمیں، غزلیں، مضامین شائع ہوتے تھے. اس کے ایڈیٹر شمس زبیری صاحب تھے. تو نقش میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا. تو اس میں سلیم احمد کی غزلیں بھی پڑھ رکھی تھیں اور ان کے کئی شعر مجھے یاد تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی شعر سناؤ. تو میں نے انہیں ان کا ایک شعر سنایا جو آج بھی مجھے یاد ہے کہ آنکھ سرشار تمنا ہے تو وعدہ کر لے. آنکھ سرشار تمنا ہے تو وعدہ کر لے، چال کہتی ہے کہ پھر لوٹ کے آنا کیسا. تو اب ایک بالکل نوعمر لڑکے سے وہ ایسا شعر یاد رکھنے کی شاید توقع نہیں رکھ رہے تھے. تو بڑے زور سے ہنسے، کہنے لگے کہ ارے تم تو عجیب عجیب چیزیں یاد رکھتے ہو. تو پھر 2-4 منٹ بعد مجھ سے فرمایا کہ تم بھی تو کچھ کہتے ہو، تم سناؤ. تو میں نے انہیں اپنی 2 غزلیں سنائیں، اپنی دانست میں جو غزلیں تھیں وہ سنائیں. وہ بے وزن تھیں، مطلب بحر میں نہیں تھیں، موضوع نہیں تھیں. وہ کمال توجہ اور انہماک کے ساتھ سنتے رہے اور بیچ میں کہتے رہے اچھا کہا، اچھا کہا. تو تقریباً 20 اشعار انہوں نے مجھ سے سنے اور کہا کہ اچھا کہا، شاعری جاری رکھنا. یہ وہ کچھ جیسے حوصلہ افزائی کے کلمات. تو ہم لوگ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم شاعر ہو، بس وزن سیکھ لو اور شاعری چھوڑنا مت، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے ملتے رہنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کا کوئی خاص وقت ہو جس میں آپ ملاقات کرتے ہوں؟ کہنے نہیں، جس وقت چاہے آ جانا. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں گا یا آرام کرنا چاہتا ہوں گا تو تم سے کہوں گا کہ تم بھی ادھر ہی کہیں پڑ جاؤ، لیکن یہ کہ تم جس وقت چاہے آ جانا، لیکن مجھ سے ملتے رہنا. یہ وہ صاحب تھے جن کو استاد کہنا تکبر ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ میں سلیم احمد کا شاگرد ہوں تو یہ ایک کبر پر مبنی دعویٰ ہے. جن کو استاد کہنے سے ان کی پوری تصویر سامنے نہیں آ سکتی، جن کو مربی کہنے سے ان کی پوری امیج بن نہیں سکتی. مطلب یہ کہ وہ ایک عجیب ہمہ جہت رشتہ رکھنے والے آدمی تھے
اور کبھی وہ باپ سے زیادہ محبوب ہو جاتے تھے، کبھی وہ بھائی سے زیادہ مرغوب ہو جاتے تھے، کبھی وہ استاد سے زیادہ معظم ہو جاتے تھے، کبھی وہ کسی بھی ذہن میں موجود شے سے زیادہ مکرم ہو جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں گویا ان کے اندر سے تعلق کی ہمہ جہت لہروں کی طرح ان سے محبت کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی تھیں، اور ان سے قربت حاصل کر لینے کی سعادت حاصل کر لینے والا کوئی بھی شخص سلیم احمد کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی متعین جہت میں محدود کر کے نہیں بیان کر سکتا۔ مطلب صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ادب میں میرے استاد تھے، صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسفہ میں نے ان سے سیکھا، صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان سے شاعری میں اصلاح کی، بلکہ سلیم احمد کے اندر ایک عجیب طرح کی اٹھان تھی، یعنی دوسروں کو اٹھا لینے والی اٹھان تھی، کہ جس کا تجربہ حاصل کرنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے میرے اندر سب چیزیں جو ہیں وہ ایک تکمیل کی حرکت میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ یعنی سلیم احمد وہ آدمی تھے جن کے پاس بیٹھنے والا آدمی گویا اپنے اندر موجود نامعلوم امکانات کو بھی پروان چڑھتے ہوئے عمل میں آتے ہوئے دیکھ لیتا تھا، جن کے پاس بیٹھ کر آدمی اپنے آپ کو پہچاننے کے زیادہ قابل ہو جاتا تھا۔ تو مطلب افسوس کہ اب ادب کے ایوریج قاری بھی سلیم احمد کو مطلب اس طرح یاد نہیں رکھتے جس طرح یاد رکھا جانا ان کا حق تھا۔ تو بہرحال سلیم بھائی کے بارے میں بہت باتیں، مطلب اگر ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو کئی دن کم ہیں۔ تو ان کے تعارف میں مطلب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر میری زبان سے نکل کر آپ کے لیے پرتاثیر بن جائیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ حاصل آج کی مجلس کا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں اس بات کو تھوڑا سا تھیورائز کر کے عرض کرتا ہوں تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ آواز تو آ رہی ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے میری آواز مجھے کو نہیں آ رہی ہے نا پیچھے تک؟ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم انسان کی ایک واحد تعریف وضع کر لیں، انسان کی ایک سول ڈیفینیشن تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، ایک مفرد تعریف تک پہنچ جائیں، تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ نطق رکھتا ہے، یہ علم رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم ان سب چیزوں کو انسان پر سے کھرچتے چلے جائیں تو بھی انسان باقی رہتا ہے۔ ایک پرت آخر میں ایسی رہ جاتی ہے جسے اتار دیا جائے تو انسان ہونا موجود نہیں رہتا، اور وہ پرت ہے شعور تعلق۔ انسان اپنی لاسٹ ڈیفینیشن میں، اپنی سول ڈیفینیشن میں شعور تعلق اور حس تعلق ہے۔ اگر اس کے اندر کے جوہر تعلق کو کل کر دیا جائے تو یہ انسان ہونے کی اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو اس روشنی میں مطلب اس بات کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سلیم احمد سر سے پاؤں تک تعلق کا ایسا آتش فشاں تھے جس کا لاوا گرم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب
زرخیز آتش فشاں. تو سلیم احمد مطلب میں بتا نہیں سکتا، میں نے ان کے کئی دوستوں کی وفات دیکھی ہے. وہ اپنے ہر دوست کی موت پر ایسے ہو جاتے تھے کہ خود ان کے جینے کے لالے پڑ جاتے تھے. وہ اپنے دوستوں کی تکلیف کو جس شدت سے محسوس کرتے تھے، خود تکلیف میں مبتلا شخص بھی اس شدت سے محسوس کرنے نہیں کیا کرتا تھا. مطلب وہ سراپا تعلق تھے. اور میری نظر میں ان کی سب سے بڑی تاثیر، ان سے فیض حاصل کرنے کا سب سے مستند اور یقینی زاویہ ان کے جوہر تعلق سے خود کو وابستہ کر لینا ہوتا تھا. تو وہ عجیب طرح کے آدمی تھے. مطلب یہ کہ وہ ایک دوست کی موت پہ 3 مہینے بیمار رہتے تھے. اور واقعاً ایسے ہی تھا کہ ان کے لوگ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اب یہ بھی کوچ کی تیاری تو نہیں کر رہے. تو ایک ان میں یہ بات تھی جس کے بے شمار مظاہر ہیں. ان سے ذرا بھی قربت رکھنے والے شخص سے اگر آپ پوچھیں تو وہ ان کا سب سے پرتاثیر وصف ان کی ذہانت، ان کی قدرت کلام، ان کے حسن اظہار، ان کی دراکی وغیرہ کو نہیں بتائے گا، بلکہ یہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سیلف ہوڈ میں توسیع کا احساس ہوتا ہے. وہ لوگوں کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے تھے، خود لوگوں میں جذب ہو جاتے تھے. مطلب وہ ایک جیسے ایک ایکسٹینڈڈ سیلف بنا دیتے تھے اپنے مخاطب کا، اپنے دوست کا. تو کمال ہے. مطلب میں کیا کہوں، میں یہ بات قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا خیال آ جائے تو سلیم احمد کے بغیر نہیں آتا، کبھی بھی نہیں. مطلب میں سلیم احمد کے حوالے سے کٹ کر موجود ہی نہیں ہوں، اپنے لیے معلوم ہی نہیں ہوں. تو وہ مطلب ایسے آدمی تھے. اور دوسری چیز تھی ان کی بے مثل ذہانت. وہ بہت اللہ نے انہیں مکمل آدمی بنایا تھا. وہ مرد تقریر بھی تھے، وہ مرد تحریر بھی تھے. اور وہ مطلب ان کو تحریر لکھتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ وہ شور شرابے میں بھی مضامین لکھتے تھے خط کی طرح. مطلب ان کو کسی خلوت کی، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ بالکل ایک بچہ کندھے بیٹھا ہے، 10 دوست سامنے بیٹھے ہیں اور وہ لکھتے بھی جا رہے ہیں، باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، بچے سے کھیلتے بھی جا رہے ہیں. مطلب ان کے بہت بلند پایہ مضامین ان حالات میں لکھے گئے. مطلب انہیں وہ ایسے لوگ ہیں نا کہ جن کا انسپریشن جو ہے وہ سبجیکٹیو نہیں ہوتا. ان کے اندر انسپریشن کا ایک ایسا نظام چلتا رہتا ہے جس کے لیے کسی مصنوعی خلوت یا مصنوعی یکسوئی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یعنی جیسے عقاب ہے، یہ چڑیوں کے جھنڈ میں بھی اڑتا رہے گا، یہ چیلوں کے جھنڈ میں بھی اڑتا رہے گا، یہ تنہائی میں بھی اڑتا رہے گا. تو سلیم احمد ایک ایسے تخلیقی وفور سے عبارت تھے کہ جو وفور کسی بھی صورتحال سے متاثر نہیں ہوتا تھا. اور یہ بہت کمال کی بات ہے. فردوسی کے بارے میں سنا تھا، سلیم احمد میں دیکھا. فردوسی بھی ایسے ہی تھے کہ وہ وقت مقرر کر کے کتابوں کو منظوم کرتے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی شاعری کا نمونہ لکھ کے چلے گئے. تو سلیم احمد کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کہ ان کی بہت مارکہ آرا چیزیں اس حالت میں لکھی گئی ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ سلیم احمد کو
مخالفین کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند تھا۔ سلیم احمد اپنے مخالفین کی بہت قدر کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اختلاف پر اکساتے تھے۔ مطلب بعض مرتبہ وہ اپنے شاگردوں سے ناخوش اور خفا ہو جاتے تھے اس بات پہ کہ تم لوگ میری ہر چیز پہ ہاں ہاں کیوں کہتے ہو، اس سے اختلاف کیوں نہیں کرتے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ ان کا مزاج تھا بلکہ ان کا عمل بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو اپنا کوئی خیال بدلنے پر مجبور کر دے تو وہ مہینوں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ میرا خیال تو یہ تھا لیکن فلاں نے جو ہے میری توجہ اس طرف دلوائی تو اب میں نے اپنا وہ خیال ترک کر کے فلاں کی بات قبول کر لی۔ اب یہ بات سننے اور کہنے میں آسان ہے لیکن اس کو اپنا طرز زندگی بنا کر رہنا یہ بہت مشکل بات ہے، کیونکہ انسانی نفس میں مضبوطی اور کمال کے جو سب سے بڑے مظاہر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی تنقید آمادگی اور شکر گزاری کے ساتھ سنتا ہے اور اپنی تعریف بیزاری کے جذبے سے سماعت کرتا ہے، اپنی تعریف سے بیزار ہوتا ہے، خود پر تنقید کو اس نیت سے سنتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس تنقید کو بعد میں نہ مانے، لیکن وہ تنقید کرنے والے کے عمل کو اپنے اوپر احسان تصور کر کے سنتا ہے، کیونکہ یہی فطرت ہے نا کہ آدمی کے اندر نقصان سے بچنے کی خواہش فائدہ حاصل کرنے کی تمنا سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو تنقید مجھے پہنچ سکنے والے نقصان کا ازالہ کر سکتی ہے نا، تو اس لیے وہ بہت احسان مندی سے سنتے تھے اور بلا کسی تکلف کے بڑے سے بڑے مجمع میں وہ اپنی رائے واپس لے لیتے تھے کسی کی کوئی دلیل سن کر، اور ایسا بارہا ہوتا تھا۔ تو یہ جو سلیم احمد ہیں، میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے اگر کسی کا موضوع یہ ہو کہ ادب اور تہذیب کا کیا تعلق ہے، تو وہ اس تعلق کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک سلیم احمد کو نہ پڑھے۔ اب یہ گویا یہ ان کی ملکیت ہے یہ موضوع، تو اگر یہ دلچسپی ہے کہ تخلیقی شعور اور اس کے مظاہر کی اپنی تہذیب سے کیا نسبت ہے، یہ جاننے کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس خواہش کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہے جب تک وہ سلیم احمد کو نہیں پڑھے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سلیم احمد کی دونوں کلیاتیں چھپ چکی ہیں، مطلب ان کی نثر کا کلیات بھی چھپ چکا ہے، ان کی شاعری کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے، تو کوشش کریں کہ اس تک رسائی ہو جائے اور ان کو ذرا سا دیکھیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بعض بہت ضروری تصورات حاصل ہو جائیں گے اور ان تصورات کی عملی سگنیفیکنس کو تلاش کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا سلیم احمد کو پڑھ کے۔ اصل میں میں ان کے انکسار کی ایک بات سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوئی۔ ان کے استاد محمد حسن عسکری، جو بلا شبہ اردو تنقید کا سب سے بڑا نام ہے، یعنی ساری اردو تنقید کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور اکیلے عسکری صاحب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ والا پلڑا بھاری رہے گا. مطلب اردو تنقید کی انتہا محمد حسن عسکری ہیں، تو وہ سلیم احمد کے استاد ہیں. تو سلیم بھائی کو عسکری صاحب یعنی اپنے استاد سے ایک معاملے میں اختلاف محسوس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ عسکری صاحب نے کہا کہ روایتی ادب روایتی معاشرے ہی میں پیدا ہو سکتا ہے. یہاں روایتی کا مطلب رسمی اور جو عام معنی ہے روایتی کے وہ نہیں ہے. روایتی کا مطلب ہے اپنی تہذیب کے اصول پر کھڑا ہوا ادب، اس تہذیب کے اصول پر چلنے کی حالت ہی میں پیدا ہوگا، تصور سے نہیں پیدا ہو سکتا. یہ عسکری صاحب نے فرمایا. تو سلیم احمد کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، اگر مجھے روایت کی اصطلاحات اور روایت کے اصول و اقدار مستحضر ہوں، معلوم ہوں، تو میں روایتی ادب تخلیق کر سکتا ہوں ایک غیر روایتی معاشرے میں بھی. تو لیکن یہ کہ استاد کا ادب ان کے دل میں اتنا زیادہ تھا. ابھی واقعہ بتاؤں گا ادب استاد کے ادب کا، کہ وہ یہ بات جیسے وسوسے کے طور پر محسوس کرتے تھے کہ یہ اختلاف میرا وسوسہ ہے. تو بہت ہی قریبی آدمیوں سے پوچھتے تھے کہ تم مجھے کچھ سجھا دو کہ جس کی وجہ سے عسکری صاحب کی یہ بات میں پورے دل اور پورے ذہن سے قبول کر لوں. تم میرا یہ وسوسہ دور کر سکتے ہو تو کر دو. مطلب اس حد تک وہ لوگوں سے کہہ کے پوچھتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کی علمی اور ادبی دنیا کوئی ایسا آدمی پروڈیوس کر سکتی ہے جو اپنے استاد سے اختلاف کو اپنے لیے ایک سزا سمجھے، جو اپنے استاد سے اختلاف کو اپنا وسوسہ جانے، اور جس کی ساری دلچسپی اس بات میں ہو کہ کوئی آدمی اسے ایسا مل جائے کہ اس کے استاد کی رائے جو ہے وہ اس کے لیے پوری طرح قابل تسلیم ہو جائے اور اس کا اختلاف ہوا میں اڑ جائے. تو یہ شخصیت کی بہت بڑی بلندی ہے. تو غرض سلیم احمد کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کی کالم پڑھیں، ان کے ڈرامے پڑھیں، ان کے مطلب بہت ہی ہمہ جہت شخصیت اور کارناموں والے تھے. ان کا اپنے استاد کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. ان کے استاد بھٹو صاحب کے عاشق تھے، محمد حسن عسکری، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، اور سلیم احمد ان کے مخالف تھے. تو عسکری صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آئندہ مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، اور تحریر میں لکھ دیا کہ آفتاب احمد صاحب ہیں ان کے ایک دوست، ان کو خط میں لکھ دیا کہ سلیم امریکیوں سے پیسہ کھا گیا ہوگا. مطلب توہین کی ایک حد ہوتی ہے، اسے بھی کراس کر لیا. تو سلیم احمد کو انہوں نے اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا. اس سے سلیم احمد کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. وہ نروس بریک ڈاؤن انہیں پہلے بھی ہوا تھا، لیکن اس بات سے انہیں پھر نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. تو یہ وہ زمانہ چل رہا تھا کہ ایک دن سلیم احمد کی بیٹھک میں عسکری صاحب اپنے بھانجے امیم اختر کو لے کر داخل ہوئے. اس وقت سلیم احمد کے ڈرائنگ روم میں کوئی 15 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. سلیم احمد بہت مجلسی آدمی تھے. تو 15 آدمی جو سب کے سب ان کے معتقد شاگرد اور مداح تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عسکری صاحب آئے
اور عسکری صاحب نے گھڑی یوں دیکھی اور کہا کہ یہ منو اس کا عرفیت تھی امیم اختر کی، کہا یہ منو نے تمہیں کہیں ٹی وی پر غزل پڑھتے دیکھ لیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سلیم احمد سے غزلیں سنوا دو، تو تم ذرا اسے کچھ غزلیں اپنی سناؤ۔ اب منو جو ہے وہ 18-19 سال کا لڑکا، تو سلیم احمد نے فوراً غزلیں سنانا شروع کی، اور عسکری صاحب ابھی بیٹھے نہیں ہیں، تو عسکری صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تحت اللفظ میں بھی کوئی غزل سنائی جاتی ہے، ترنم سے سناؤ۔ اب وہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ سلیم احمد کے اگلے 2 دانت نکلے ہوئے تھے، وہ گفتگو بھی کرتے تھے تو ایک سیٹی کی سی آواز آتی تھی، تو اور زندگی میں وہ کبھی گنگنائے بھی نہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، باتھ روم سنگنگ بھی انہوں نے کبھی نہ کی ہوگی، تو ان سے یہ کہنا کہ ترنم سے غزلیں سناؤ اس بے وقوف بھانجے کو، تو سلیم احمد نے ترنم سے شروع کر دیا، اور یہ ترنم سے شروع کیا تو انہوں نے روکا، کہا کہ نہیں مجھے سننے کی ضرورت تھوڑی، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، جب تک تم اسے غزلیں سناتے رہو ترنم کے ساتھ۔ اب جناب وہ عصر پڑھنے گئے اور مغرب پڑھ کے واپس آئے، اور سلیم احمد اس سارے دوران میں انہیں ترنم سے غزلیں سناتے رہے، لوگ بیٹھے رو رہے تھے اس بے بسی پر، باقاعدہ آنسوؤں سے عطر نفیس وغیرہ، تو داخل ہوئے اور آتے ہی کہا کہ منو بس اب سن لیا نا، چلو، اسے اٹھایا اور سلام دعا کے بغیر چلے گئے۔ تو جب چلے گئے تھوڑی دیر بعد فضا ذرا سا بحال ہوئی، تو کسی نے کہا کہ عسکری صاحب نے یہ کیا ظلم کیا ہے، یہ کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ تو سلیم احمد نے انہیں ڈانٹ دیا، کہا کہ خبردار عسکری صاحب کے بارے میں کوئی حرف منہ سے نہ نکلے، وہ میرے سب کچھ ہیں، وہ اگر مجھ سے کہتے کہ چوراہے پر کھڑے ہو کے جوتوں کا ہار گلے میں ڈال کر ترنم سے اپنی غزلیں سناؤ تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ ادب تھا استاد کا ان کے دل میں۔ تو یہ سب ان کی باتیں ہیں اور یہ سب جانتے ہیں۔ تو مجھے سن 68 میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اب تھوڑا سا غیر واقعاتی انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے فلسفہ پڑھنے کا شوق ہوا، اور اس زمانے میں فلسفے کا، فلسفہ نہ جاننے والوں پر ایک رعب تھا، اور فلسفے کو گویا علم کی انتہا سمجھنے کا فیشن تھا۔ تو سلیم احمد بہت فلسفہ پڑھتے تھے، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی فلسفہ پڑھوں۔ تو سلیم بھائی سے میں نے کہا کہ میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ کتابوں سے فلسفہ نہیں پڑھا جاتا، استادوں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں ڈاکٹر ایم احمد صاحب کے پاس، ان سے درخواست کرتے ہیں، تو میں اور تم دونوں ان کے پاس جایا کریں گے اور پڑھا کریں گے۔ تو ہم دونوں، ڈاکٹر ایم احمد صاحب اس زمانے میں جامعہ کراچی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ تھے، اور بہت ہی زبردست فلسفہ داں تھے۔ تو ہم ان کے پاس پہنچے، انتہائی مہذب، انتہائی نستعلیق، انتہائی متواضع آدمی اور صوفی منش آدمی۔
تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ 15 دن میں ول ڈیوراں کی اسٹوری آف فلاسفی پڑھ آؤ، مجھ سے فرمایا، اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ تمہیں کہاں سے شروع کروانا ہے۔ تو میں نے اسٹوری آف فلاسفی 5-6 دن ہی میں ختم کی، اور وہ کتاب ظاہر ہے کہ بہت لوگوں نے دیکھی ہے، وہ فلسفے کا پرائمر ہے، تو بہت ہی خوبصورت، سہل، سبک اور شگفتہ نثر میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے فلسفے سے تکنیکی اور فنی مناسبت نہ بھی ہو ذہن کو، تو ول ڈیوراں کے قلم میں یہ تاثیر ہے کہ وہ فلسفے کی کشش پیدا کر دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ارے اس کو میں بہت مشکل سمجھتا تھا۔ تو ول ڈیوراں کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو اس حالت میں لے آتا ہے کہ آپ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ارے میں تو بلا وجہ اس مسئلے کو مشکل سمجھے بیٹھا تھا۔ یہ ول ڈیوراں کا کمال ہے اس کی تمام کتابوں میں۔ تو 5-7 دن میں پڑھ لی، اب اس کے بعد سلیم بھائی کے پاس گیا کہ انہوں نے تو 15 دن کا وقت دیا تھا کہ مجھے آ کے رپورٹ کرو، تو میں تو پڑھ چکا، پہلا امتحان آپ لے لیں۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں پوچھیں، کانٹ پہ اس نے کچھ پپتیاں کسی تھیں، اس کے بارے میں پوچھا یہ وہ، تو وہ میں نے فرفر سنا دی۔ تو ڈاکٹر ایم ایم احمد صاحب کے پاس میں گیا، وہ لے گئے اور کہا کہ اس نے تو فوراً بہت جلدی پڑھ لی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ اگلا کیا اقدام کیا جائے۔ تو ایک فقرہ انہوں نے کہا، وہ فقرہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ بنے ہوئے ذہن کے ساتھ پڑھنا، ذہن بنانے کے لیے نہ پڑھنا، کیونکہ فلسفے میں ایک اندرونی انتشار اور بے یقینی ہے، اگر اس کو اپنی ذہن کی تعمیر کی ذمہ داری دے دو گے تو تمہارا ذہن منتشر رہ جائے گا۔ تو بنے ہوئے ذہن کے ساتھ، بنے ہوئے نصب العین کے ساتھ فلسفہ پڑھو گے تو اس نصب العین کی طرف عقلی اور استدلالی پیش رفت کرنے میں تمہیں اس سے مدد ملے گی۔ لیکن اگر تم خود فلسفے ہی کو مقصود بناؤ گے، تم صرف تصور سازی کے عمل کو اپنے ذہن کا مربی اور کفیل بناؤ گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارا ذہن جو ہے وہ پورا استعمال نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، اور یہ اتنی مفید بات ہے کہ اس کو میرے خیال میں ہر شعبہ فلسفہ میں ایک عبارت کے طور پر کندہ کرنا چاہیے کہ فلسفہ بنے ہوئے ذہن کا موضوع ہونا چاہیے، ذہن بننے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان فقروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اساتذہ کی سطح کیا ہوگی۔ تو یہ ایم ایم احمد صاحب دوسری یا تیسری نشست میں، اب بھائی 10 منٹ رہ جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، 10 منٹ اگر رہ جائے تو، کیونکہ ابھی بھائی کیا کہوں، ایک جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ تو سمجھتے ہوں گے نا، کہ جس کا موضوع سے تعلق بظاہر نہ ہو بباطن ہو۔ تو میں اپنے آپ سے بالکل غیر مطمئن ہوں اور رہا ہوں، اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تو یہ ہمارے بڑے لوگوں کی دین ہے، اپنے آپ میں سے بالکل ہی جیسے
ایک جھوٹی پیاس کی طرح کی شخصیت ہے. اس جھوٹی پیاس کو سچا ہونا اس آب حیات نے سکھایا جس میں سقائی کا فریضہ میرے اساتذہ ادا کر رہے تھے. تو ایم احمد صاحب ایک دن مجھے بابا ذہین شاہ صاحب تاجی کے ہاں لے گئے. کہنے لگے کہ اب تم علم کی ماورائے فلسفہ بلندیوں کو دیکھو گے. تو ذہین شاہ صاحب کے ہاں ہم گئے. وہ ایک خانقاہ نشین صوفی اور ابن عربی کی فصوص الحکم کا درس تھا. ایم احمد صاحب ان کے پیر بھائی تھے، لیکن ان کا ادب پیروں کی مریدوں کی طرح کرتے تھے. تو وہاں ہم لوگ گئے، درس شروع ہوا. ذہین شاہ صاحب دیکھنے میں اب میرا احساس یہ ہے کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اس سے جیسے ایک جمالیاتی اٹھان محسوس ہوتی تھی آدمی کو اپنے اندر. وہ اتنے خوبصورت اور اتنے وجیح آدمی تھے کہ انہیں دیکھنے میں آنکھ، ذہن اور دل تینوں شریک ہو جاتے تھے اور تینوں کو جیسے تسکین سی ملتی تھی ذہین شاہ صاحب کو دیکھ کر. اچھا، میں ان سے بالکل 100% اختلاف رکھتا ہوں، لیکن کیونکہ میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ جن سے اختلاف ہو ان کی خوبیوں کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے کی کوشش کرو. تو اس وجہ سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. تو مجھے تصوف کی اس تعبیر سے بھی پورا اختلاف ہے جو بابا ذہین شاہ تاجی کی تھی. مجھے تصوف کے نام پر اس بود و باش اور نظام العمل سے یکسر اختلاف ہے جو ان کا معمول تھا. تو اور بلکہ یہ کہ اس خاص طرح کے صوفیانہ منہج میں رہتے ہوئے دین اور نبوت اور توحید وغیرہ کا جو تصور ان کے یہاں راسخ تھا اور جس کی وہ تعلیم دیتے تھے، وہ سارا کا سارا میری نظر میں مطلب ناقابل قبول ہے، سارا کا سارا. تو لیکن اس کے باوجود میں ان کی دو خوبیاں جو ایم احمد صاحب نے میری تعلیم کی سطح کو بلند کرنے کی غرض سے ان کے پاس لے گئے، وہ غرض پوری ہو گئی. وہ یہ تھا کہ انہیں دیکھنا باقاعدہ جیسے دل میں ایک حال پیدا کرتا تھا، جیسے ذہن میں کوئی اچھا سا جگمگاتا خیال پیدا ہو جائے اور دل میں کوئی اچھوتا سا حال پیدا ہو جائے، آنکھوں کو کوئی ایسا منظر نظر آئے جس میں نادیدہ پن دیدہ پن پر غالب ہو. تو یہ سب تاثرات انہیں دیکھ کر محسوس ہوتے تھے، بہت زبردست. تو پھر فصوص کی کوئی انہوں نے فص کا کوئی ٹکڑا پڑھا. اس کے بعد مراقبے میں چلے گئے اور مراقبے میں 2-4 منٹ رہنے کے بعد آنکھ کھولی اور گفتگو شروع کی، شرح میں اس کی گفتگو شروع کی. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک بہت ہی ڈیپ فلاورنگ کا ایسا عمل ذہین شاہ کی گفتگو کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک طغیانی اندر آئی اور اس طغیانی کو اندر ہی اندر سنبھال کر زبان سے اسے جاری کیا جا رہا ہے. تو بہت زبردست گفتگو. اور گفتگو کا ایک جو لوگ گفتگو کے جنہوں نے بڑے لوگوں کی گفتگو سنی ہو، وہ یہ بات اپنے تجربے سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ
گفتگو کی تاثیر ذہن کو بائی پاس کر کے بھی ہوتی ہے، اور اس کی وہ تاثیر جس میں ذہن کو مخاطب بنائے بغیر ذہن کی تسکین کر دی جاتی ہے، یہ بہت کمیاب ہنر ہے۔ تو ذہین شاہ صاحب کی گفتگو اس طرح کی تھی کہ وہ جیسے ذہن کو خیال نہیں فراہم کر رہے، ذہن کو کچھ نئے تصورات کی تفصیل نہیں دے رہے، بلکہ وہ ذہن کو کچھ نئے احوال سے گزار رہے ہیں۔ تو مجھے زندگی میں پہلا تجربہ ہوا کہ جیسے قلب سیٹ ہے اسٹیٹس کی، احوال کی، مجھے ذہین شاہ صاحب کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ذہن بھی صاحب حال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ، اور جو آگے چل کے بہت زیادہ کام آیا، کیونکہ شعور اپنی بناوٹ میں خیال نہیں ہے، شعور اپنی ساخت میں حال ہے، اور جب تک خیال حال میں کنورٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں شعور میں داخل ہونے کے تمام دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو واضح ہے نہیں بات کہ شعور اپنی ساخت میں حال ہے، خیال نہیں ہے۔ اس فقرے کو میں نے اخذ کیا ہے ذہین شاہ صاحب کو دیکھتے ہوئے ان کی گفتگو سن کر۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک ذوق تفلسف پیدا ہو گیا، یعنی شوق تفلسف پہلے تھا، ذہین شاہ صاحب کی گفتگو سن کر وہ شوق ذوق میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں دل چاہتا ہے کہ شوق اور ذوق کا فرق بھی جو میں جانتا ہوں عرض کروں۔ شوق کہتے ہیں بے حصولی کی سچویشن میں حاصل کرنے کے جذبے کو، بے حصولی میں حاصل کرنے کا جذبہ شوق ہے، اور ذوق کہتے ہیں حصول کے بعد اس کے اگلے مراحل، اس کے اگلے غیر متناہی مراحل کو طے کروانے والی قوت کو۔ تو شوق قبل از حصول ہوتا ہے، ذوق بعد از حصول ہوتا ہے، ہے والا حصول۔ تو یہ والا ذوق پیدا ہو گیا، یعنی ایسا لگنے لگا کہ گویا فلسفہ اپنے سبسٹنس کے ساتھ مجھے حاصل ہو گیا ہے، اب اس سبسٹنس کی مینیفیسٹیشنز دیکھنے کے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ یہ ذہین شاہ صاحب کا احسان ہے۔ تو ذہین شاہ صاحب بھی پان بہت کھاتے تھے، اور ذہین شاہ صاحب شاعر بہت اچھے تھے۔ ذہین شاہ صاحب کے دو شعر سناتا ہوں۔ ایک نعت کا شعر ہے، ایک بار مغرب میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اچھا میں جو بہار آئی میرے گلشن جاں سے آئی، جو بہار آئی میرے گلشن جاں سے آئی، خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی۔ نعت کا ایک نعت کے دو اشعار ہیں ان کے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے۔ اب یہاں استادی دیکھیے، تجھ کو نہیں کہا، تیرے کہا۔ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور ذہین اللہ والے چومتے ہیں میری آنکھوں کو،
ذہین اللہ والے چومتے ہیں میری آنکھوں کو، محبت نے عطا کی ہیں مجھے وہ پاک بھی آنکھیں۔ تو چلیں اب وہ کیونکہ سوال جواب کا بھی ہونا ہے تو یہ جہاں تک ہے یہیں روک دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بھائی یہ بہت سے لوگوں کا ذکر نہیں ہو سکا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باس میرا نام ہے۔ جناب عام طور پہ تصور تو یہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس پہ انکریج کیا جاتا ہے، اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ کاؤنسلنگ یا ڈانٹ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے ایک اپنے دادا حضور کا وہ واقعہ جب آپ نے دیوار پہ کالی لکیریں لگا دی، اور دوسری طرف جب آپ کے 72 مارکس لیے، اور یہ اس کی بالکل دونوں چیزیں برعکس ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان دونوں نے ایک آؤٹ کم جو ہے امپیکٹ ہے وہ بہت مثبت چھوڑا آپ کی زندگی میں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بہت اچھے۔ دادا اگر اس دن مجھے ٹوک دیتے تو لفظ اور کتاب سے میری نسبت ختم ہو جاتی، تو اس اعتبار سے ان کی انکریجمنٹ میرے لیے لفظ اور کتاب سے محبت اور نسبت پیدا کرنے میں بہت ڈیسائسولی معاون ثابت ہوئی۔ اور یہ واقعہ 5 برس کی عمر کا تھا، اور دوسرا واقعہ 12-14 برس کی عمر کا تھا۔ تو جب میں بننا چاہتا تھا اس وقت کا وہ واقعہ ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر میں بننے سے روک دیا، ایک زیادہ پھیلی ہوئی فضا سے، ایک دھوئیں میں گھرے ہوئے پنجرے میں قید ہونے سے روک دیا ان کی ڈسکریجمنٹ نے۔ تو یہ بہت بڑا کام۔ تو دادا نے مجھے میں بننے کا صحیح راستہ دکھایا، اور ابا جان نے میں بننے کے غلط راستے پر قدم رکھنے سے روک دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں خود شعبۂ تدریس سے وابستہ ہوں، اور میرا یہ سوال ہماری پوری تہذیب کا جو تعلیمی مزاج ہے اس کی بحاف پہ آپ سمجھ لیں، بلکہ جو نوجوان نسل ہے جو تعلیم سے وابستہ ہے آپ اس کی بحاف پہ سمجھیے۔ ہماری جتنی کنٹمپریری سویلائزیشن ہے اس کا جو تعلیمی مزاج ہے، جو فلسفہ ہے، اس کی ڈرفٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مضمون یا علم کے کسی شعبے میں بنے ہوئے ذہن کے ساتھ نہ آیا جائے۔ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ لنچ پن ایک فلسفہ ہے، آرگیومنٹ ہے ہماری کنٹمپریری سویلائزیشن کا۔ آپ نے جو بات کی وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ سوال میرا ذاتی سوال نہیں ہے، اس کو شیطان کی وکالت سمجھ لیں آپ، کہ موجودہ تہذیب سے جب ہم مکالمہ کرتے ہیں اس سوال کی بنیاد پہ، جو کہ بہت ویلڈ کوسچن ہے، کہ اگر ہم فلسفہ یا کوئی بھی شعبہ تعلیم اس میں بنے ہوئے ذہن کے ساتھ آئیں گے تو وہ تہذیب ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے تعلیم کے مقصد کو قبل از پیدائش ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اگر اس پہ الیبوریٹ کریں، کیونکہ ہمارا جتنا سویلائزیشنل ڈرفٹ ہے وہ اس بنیادی مقدمے کے اپوزٹ ہے۔ شکریہ۔ بہت اچھا، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ میں اس کو مطلب تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے فلسفہ وغیرہ تعلیم وغیرہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ جامی صاحب بڑے قابل آدمی ہیں۔ یہ تعلیم ایک اصول، ایک تصور علم کے تابع ہوتی ہے، یعنی علم کا تصور علم پر حاکم ہوتا ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں بنے ہوئے ذہن کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ بنے ہوئے تصور علم کے ساتھ
اور بنے ہوئے آئیڈیا آف دی نون کے ساتھ اس میں اب داخل ہو، تو باقی تو آزادی ہی آزادی. یہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ میرے علم کا تصور یہ ہے کہ ہر علم کی حرکت خدا پر پہنچ کر مکمل ہوتی ہے، چاہے وہ علم میز کرسی کا ہو یا آسمان کا ہو. یعنی میرے شعور میں کچھ جان لینے کی کیفیت میرے اندر معرفت الہیہ کا ایک حال اگر نہیں پیدا کرتی تو میں نہ اس تعلیم سے فائدہ اٹھا رہا ہوں نہ اپنے تصور علم سے وفادار ہوں. تو اپنے بیسک تصور علم، اپنی پرنسپل اپسٹیم سے وفادار رہتے ہوئے ایک علم کو اس کے ڈسپلن میں، اس کے اپنے ماحول آزادی میں حاصل کرنا، اس میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے. وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ انٹلیکچوئل جس کو ماڈرن لفظ دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی شے جب میں پڑھ رہا ہوں یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، خواہ میں ریشنلزم سے کر رہا ہوں، انٹیوشن سے کر رہا ہوں، کسی نہ کسی حد تک منطق جو ہے بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ بات کہ میں ذہن کو استعمال نہ کروں تو یہ بھی منطق پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہے. تو پھر ذہن کا وہ کون سا حصہ ہے یا وہ کون سے استاد ہیں جو آپ مجھے بتانا چاہیں گے جو منطق سے بالاتر ہو کر کسی شے کو آبزرو کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور کیا کوئی ایسا حصہ ذہن کے اندر ہی موجود ہے؟ ہاں بالکل، بہت اچھا بہت اچھا. اصل میں منطق ذہن کی ورکنگ کا عنوان ہے. منطق کہتے ہیں کازیشن کو، تو کازیشن ذہن کی عادت ہے، چاہے علم کوئی بھی ہو. تو وہ منطق جو ہے وہ یہ والی منطق نہیں ہے، کاپی کی لاجک نہیں ہے. تو ذہن کی ایک انیٹ لاجک ہے جس سے دستبردار ہو کر ذہن کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ چیزوں کو ایبسرڈائز بھی کرے گا تو اسی لاجک سے کرے گا جس لاجک سے وہ چیزوں کو ریئلائز کر رہا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ انیٹ ہے، وہ شعور نام ہے ایک سبسٹنس آف لاجک کا جو باہر سے ڈیٹا حاصل کر کے اس پر حکم لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی ہے لاجک ایک علم ہے، ایک فن ہے. وہ لاجک جو ہے وہ ہرگز کسی بھی پہلو سے بائنڈنگ نہیں ہے. یعنی کہ جس میں لاجک ظاہر سبھی جانتے ہیں کہ لاجک اپنے قوانین کے ساتھ بائنڈنگ نہیں ہے. لاجک شعور کی عادت کے طور پر بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. جی بات سر میرا سوال بظاہر علمی نہیں ہے، ایک تشنگی سی باقی ہے کہ آپ نے حضرت مولانا ایوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کوئی جملہ ارشاد بھی فرمایا. ہاں بہت بھائی وہ وقت کی کمی سے ہے. مولانا ایوب کے بارے میں خاموش رہ کر بھی ہم انہی کے مداخواں ہیں. تو وہ تو مطلب کوئی نہیں، یہ وقت کی کمی ہے. بہت سے لوگوں کا تذکرہ رہ گیا اور بہت سے ایک موضوع بالکل رہ گیا کہ میں کن چیزوں کو مانتا تھا پھر ماننا چھوڑا، یا یہ کہ میں نے شعور کی کن کن لیئرز میں جینا سیکھا، وہ سب رہ گیا. اب مجبوری ہے وقت کی. الوقت سیف، وہ جو دیر و حرم آئی نئے تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں. یہ شعر بہت خوبصورت ہے اور مطلب بلند ترین جمالیاتی معیار کو چھوتا ہے. لیکن جمالیات کا معاملہ یا شاعری کا معاملہ یہ ہے
کہ اس میں جہالت بھی خوبصورت ہوتی ہے. اگر ایک بڑا شاعر کوئی جاہلانہ بات بھی کہے تو اسے خوبصورت بنانے کی قدرت رکھتا ہے. تو اس شعر کا جو کانٹینٹ ہے وہ میننگ لیس ہے یا مطلب اس بات کا شاہد ہے کہ غالب دیر و حرم کو اس کی صورت و حقیقت کے ساتھ نہیں جانتے تھے، کیونکہ دیر و حرم کیا ہیں اس سے وابستہ کئی ڈسپلنز آف نالج ہیں. تو کسی بھی ڈسپلن آف نالج میں دیر و حرم کو آئینۂ تکرار تمنا کہنے کی گنجائش نہیں ہے. مطلب غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا معدوم ہے، لیکن اس کی تمنا نے اسے ہمارے اندر موجود بنا رکھا ہے. ہمارے اندر موجودیت کی اس کی یہ تمنا دیر و حرم میں ریفلیکٹ ہو کر ان کو دیر و حرم یعنی خدا کا گھر بناتی ہے. تو شعر بہت خوبصورت ہے. میرا نام ظفر حسن رضا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تعلیمی، علمی اور تحقیقی سفر سے کچھ صوفے کیے ہیں، تو اس سے آپ کی زندگی میں تنازع نظر آ رہا ہے. علمی طور پر بھی اس میں ادب بھی ہے، فن بھی ہے، تصوف بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، سب چیزیں ہیں. تو یہ اس نظام تعلیم سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کے زمانے میں تھا. اس وقت جو نظام تعلیم ہے وہ تخصیص کی طرف اس کا رجحان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نظام تعلیم ہے؟ آپ کے دور کے نظام تعلیم سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو کیا یہ اس وقت جو طالب علم جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آنے والی زندگی میں اس انداز سے کامیابی حاصل کریں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سعادت حاصل کر سکیں گے؟ بہت اچھا. اگر مختصر جواب کی مجھے اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. اسپیشلائزیشن تعلیم کا پر ایک جبر تو ہو سکتا ہے، بعض پہلوؤں سے یہ ایک مجبوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اسپیشلائزیشن تعلیم کا لازمہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے بننا چاہیے، ورنہ ہر آدمی، ہر شخصیت ادھورا دماغ بن کر رہ جائے گی. وعلیکم السلام. میں آپ سے صرف مختصر سی دو باتیں جاننا چاہوں گا. پہلے تعلیم جو آپ کی پوری زندگی میں جو آپ نے پڑھا قرآن کے علاوہ کون سے یہ سیکھا ہے کہ اس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے امپلیمنٹ کرنے کے. اور دوسرا پوری ہماری جو ہسٹری ہے اس اندر کون سی شخصیت ہے جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ بہت عمدہ. کتاب ہے دیوان شمس. دیوان شمس مطلب بس کیا بتاؤں، دیوان شمس جو ہے وہ جذب کا کارخانہ اور ہوش کی کارگاہ ہے. تو میں دیوان شمس سے ایک دو دن سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا آج بھی. تو وہ ہے کتاب. تو اور کیونکہ شخصیت سے مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ ہم اپنی جو مسلمہ طور پر مقدس شخصیات ہیں ان سے الگ نیچے اتر کے شخصیت کو دیکھیں. تو وہ ہیں غزالی. غزالی دیکھیں فلسفے کا ایک بہت بڑا ازلی مسئلہ ہے کہ جب سے فلسفے نے یہ ٹرن لیا نا کانٹ کے آنے سے، ہیوم کے آنے سے، کہ فلسفے کا بنیادی سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وجود کیا ہے، بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ علم کیا ہے. یہ کانٹ نے اس پہ مہر لگا دی. تو اب اس کے بعد کا سارا فلسفہ ایک ہیگل کو نکال کے ہیگل نے وجود کیا ہے کو مرکز میں رکھنے کی کوشش کی، بہت گرینڈ کوشش کی، لیکن وہ اپنا کوئی دبستان نہیں پیدا کر سکا.
سارے فلسفیانہ مکاتب فکر علم کیا ہے کہ سوال سے الجھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایپسٹیمالوجی فلسفہ بن گئی. تو یہ فلسفے کا بنیادی ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کو کیسے دریافت کیا جائے، شعور اور وجود کی عینیت اور وحدت کو کیسے ڈھونڈا جائے. تو میرے خیال میں ہمارے غزالی جو ہیں ان کی ذات میں بھی شعور اور وجود کی عینیت کار فرما ہے. ان کے کاموں میں تو ہے ہی، ان کی ذات میں بھی جیسے لگتا ہے کہ شعور اور وجود مکمل ہو کر ایک ہو گئے ہیں، ایک سبلیمٹی اور ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ غزالی کو ابھی اس نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ غزالی نے ریلیجس میٹا فزکس کا سب سے سیف سبسٹنس فراہم کیا ہے. ابھی غزالی کا اس پہلو سے مطالعہ ہم پر قرض ہے کہ میٹا فزکس میں ریلیجس گاڈ اور ایک ریلیجس سسٹم آف کریشن کو ثابت کرنا، یہ ضرورت صرف غزالی نے پوری کی، آگے چل کے یہ ضرورت کسی کے شعور میں نہیں آئی. پورے یورپ اور پوری دنیا پہ اپنی اسی تعلیم اور علم حاصل کرنے کے فلاسفی اور ایجوکیشن کی فلاسفی اور ٹیچر کتنے کیسے کوڈ آف ایتھکس رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے کیسا کوڈ آف ایتھکس. جب یہ 700 سال تک ہم مسلمان دنیا پہ چھائے رہے اپنی اسی فلاسفی کی وجہ سے، فلاسفی آف ایجوکیشن کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ اسپیشلائزیشن کا علاج ہے، غزالی نے تو سب سے پہلے لنگوسٹکس کو جنم دیا، ایک سبجیکٹ دیا جو کہ آج کل کے ماڈرن ہے، وہ تو 11ویں صدی میں آ گیا. پھر دوسرا یہ غزالی نے ہمارے لیے، امام غزالی صاحب نے ہمارے لیے اتنا اچھا کلیئر راستہ متعین کر دیا اسٹوڈنٹ تک کو، ٹیچر کا کوڈ آف ایتھکس اور ایمان ہمارے اپنے ہیپینس، ہاؤ ٹو بی ہیپی ان دی ورلڈ تھرو ایجوکیشن. اور یہ ہم چیزیں اپنے سلیبس میں کس طرح لا سکتے ہیں، جبکہ اکثر اداروں میں سلیبس ریوائز ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر آپ روشنی ڈالیے. ہاں نہیں، بہت اچھا، آپ نے تو ساری روشنی ڈال ہی دی. تو وہ بالکل صحیح ہے. غزالی ایجوکیشن فلاسفی کے بھی امام ہیں، اور بلکہ اپنے زمانے کے نظام تعلیم سے بے اطمینانی ہی نے ان کے اندر دور تشکیک شروع کیا تھا. تو غزالی کا میں ایک مطلب ان کے پورے تصور تعلیم کا ایک نقطہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے یہاں مکمل طور پہ لیک کرتا ہے ہمارے نظام تعلیم میں، کہ تعلیم ایکٹ آف نوئنگ نہیں ہے، ایکٹ آف بینگ ہے. تعلیم کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے، کچھ ہونے کے لیے ہے. تو بس اگر، اور علم اسی کو کہتے ہیں، علم کہتے ہیں اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ فلفل کرنا اپنے شعور کی مدد سے.